محرومی بیانیہ ایک ہے بلوچستان کے حوالے سے کہ بلوچستان کو حقوق نہیں ملے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے تمام باقی جو علاقے ہیں وہ حقوق سے مالا مال ہیں، وہاں پر جو ہے وہ شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور بلوچستان کے ساتھ کوئی اسپیسیفک معاملہ ہے؟ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی ترقی کے راستے میں خود وہ بیانیہ رکاوٹ ہے کہ جو دہشت گردی کی طرف لے کے جاتا ہے، ملیٹنسی کی طرف لے کے جاتا ہے، جو کسی ڈیم کو تباہ کرنے کی کبھی بات کرتا ہے، کبھی ٹرینیں تباہ کرنے اور روکنے کی بات کرتا ہے؟ زیادہ تباہی بلوچستان میں کس بیانیے کی وجہ سے آئی ہے سر؟ جواب ہے، ایک تو جب آپ کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ بلوچستان میں نہیں ہوئی ہے، جنرل پرویز مشرف جب آئے تھے اس سے پہلے بالکل واقعی نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ آئے آپ ایگزامن کر لیں، آن ریکارڈ دیکھ لیں کہ وہاں کتنی ترقی ہوئی ہے اور کیا نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کام ٹھنڈا پڑ گیا۔ اب اس کو جو کیپٹلائز کرتا ہے وہ انڈیا اس کو کیپٹلائز کرتا ہے، دہشت گردی کراتا ہے۔ آپ نے کلبھوشن یادو جیسے لوگ وہاں دیکھے، سلیپر سیلز وہاں دیکھے، تو انڈیا لگا ہوا ہے۔ بلکہ ابھی 4-5 دن پہلے میں نے کئی پروگرامز ان کے کیے اسی کے اوپر، جعفر ایکسپریس کے اوپر، اور انہوں نے ہمیں بڑا کلیئرلی ایک دہشت گرد کہہ دیا، جسٹ ایٹ رینڈم۔ خیر اینی وے، جہالت کو تو آپ فائٹ نہیں کر سکتے ہیں، بیکاز انہوں نے اپنا موقف رکھنا ہے، انہوں نے اپنا ایک سٹانس اپنے عوام کو بتانا ہے، اور پرٹیکولرلی جو بلوچی ڈسیڈنٹس ہیں، انسرجنٹس ہیں، ان کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ تو خیر ان کو جو جواب ملنا تھا مل گیا، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک یہ جو ایک پلان انڈیا کا ماسٹر پلان ہے جس میں پاکستان کو ڈیگریڈ کرنا، حالانکہ مجھے اچھا لگا تھا کہ فار دا فرسٹ ٹائم یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے پاکستان کی ایفرٹس ان ٹیررزم اس کو لارڈ کیا، پریزیڈنٹ نے خود، ٹرمپ نے خود ایکنالج کیا، لیکن انڈیا کو یہ ہضم نہیں ہوا۔ اور یہاں بھی یہی میں نے انہیں کہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ بیسکلی کیا کرتے ہیں، یہ ہمیشہ یہ کام وہ کرتے ہیں کہ جس میں پاکستان کو انڈرمائن انہوں نے کرنا ہے، جس میں پاکستان کو گرانا ہے۔ اور میں نے ان کو کہا اگر تو تم چاہتے ہو دہشت گردی کو ختم کرو تو انٹیلیجنس شیئرنگ ہمارے ساتھ کرو۔ جب تک تم انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں کرو گے اور پاکستان پہ بلیم لگا دو گے کہ کبوتر آیا، کبوتر کے تھرو ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو میں نے کہا پھر تم کبھی نہ آگے جاؤ گے۔ اینڈ ریممبر a destabilized or destabled Pakistan is more dangerous to you than you can even imagine. سر ایک لقمہ لیجئے گا یہاں پہ۔ سر جس طریقے سے افغانستان کے حالات یا ڈی اسٹیبلائز افغانستان کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے کہ وہاں نہ کوئی حکومت ہے، نہ کوئی سننے والا ہے، نہ کوئی کہنے والا ہے، کون وہاں پہ آتا ہے، کون وہاں پہ جاتا ہے، کون دہشت گرد وہاں رہتا ہے، تو پاکستان جس طرح خمیازہ بھگت رہا ہے، تو کیا ہندوستان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ پاکستان اگر ڈی اسٹیبلائز ہوگا تو اس کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو سکتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ دیکھو ایسی تو نوبت پہنچے گی نہیں۔ ہماری آرمی جو ہے وہ بالکل اکوپڈ ہے، وہ بالکل ان کا جو کام کرنا نا وہ کر دے گی، اور آپ دیکھیں گے پھر یہ تکلیف آئیں گے۔ اور یار چلو ہم کہتے ہیں کہ آپ ہماری ادھر یہ بلوچیوں کی آپ بات کرتے ہو، اور بھائی وہ تمہارے پاس تو ناگا ہے، میزو ہے، آسام ہے، تریپورہ ہے، خالصتان ہے، کشمیر ہے، تمہاری تو اتنی انڈیجنس موومنٹس چل رہی ہیں وہاں، تم ان کی بات نہیں کرو گے، تم پاکستان کے ایک حصے کی، ایک پروونس کی تم بات کرو گے۔ سو دا کوشچن از، ان کا ایک آن گوئنگ پروپیگنڈا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انٹرنیشنلی ریبٹ کرنا ہے۔ دیکھو نا، آپ پروگرام کر رہے ہو، ویری گڈ، لیکن ہم اپنے ڈومین کے اندر پروگرام کر رہے ہیں، ہمیں یہ میسج انٹرنیشنلی پہنچانا پڑے گا، ہمیں یہ جا کے ہر جگہ بتانا پڑے گا کہ واٹ آر دا ٹرو کلرز آف انڈیا۔ انڈیا جو ہے اٹ از ہیل بینٹ آن کریٹنگ ڈسٹربنسز in the subcontinent۔ اب ان کو تکلیف ہو گئی ہے کہ جو چائنا ایک ریل ٹریک بنا رہا ہے رائٹ اپ ٹو لداخ، ان کو تکلیف ہے کہ وہ ان کے خلاف ہوگی کہ ان کے ٹروپس جلدی سے آ جائیں گے۔ they cannot wait to degrade India and Pakistan۔ so basically ہر ایک کی اپنا اپنا ایک نوعیت ہوتی ہے۔ میں نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ ہم نے اپنا کیس انٹرنیشنلی پلیڈ کرنا ہے، جو کہ بدقسمتی سے ہم نہیں کرتے ہیں، اور اسی لیے وہ 35A اور پوسٹ 70 انہوں نے ریووک کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہمیں ذرا تھوڑا سا اور چکا نہ رہنا پڑے گا۔
ٹھیک ہو گیا. جنرل صاحب آپ سر کیا کہتے ہیں کہ جو بلوچستان کے حوالے سے ایک ہندوستان ابھی پرووک کر رہا ہے، پھر جب آپ کسی سے بات کریں کہ پاکستان میں دہشت گردی بلوچستان میں ہو رہی ہے تو خاص طور پر کچھ ایک مخصوص طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ جی محرومیاں اس کا بڑا سبب ہے، لیکن سر پاکستان کے دیگر علاقوں کی طرح ہی بلوچستان کو بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ جس گیس کے اوپر جھگڑا تھا اگر آپ دیکھیں تو سندھ سے وہ گیس زیادہ نکلتی ہے بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ وہ بلوچستان سے نکلتی ہے. ایک وقت میں نکلتی تھی، اب تو ایسا بھی نہیں ہے. تو بلوچستان کی محرومی کے بیانیے کو پیٹ پیٹ کے ڈھول کی طرح دہشت گردی کا سبب جو بنایا جاتا ہے، اس میں کتنی طاقت آپ کو فیل ہوتی ہے؟ یا جس طرح سے پی جے میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہندوستان اس کے پیچھے ہے کہ جو اس سارے معاملے کو ہوا دینے کی کوشش کرتا ہے، اس میں پیسہ بھی لگاتا ہے اور باقی بھی سارے معاملات ہیں؟ دیکھیں بلوچستان جو ہے جی یہ ذرا تھوڑا سا کرٹیکل ہے. اس کا جو پورا تھریٹ سپیکٹرم ہے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اس کی بھی اپلیکیشن ہے، اور جو پی جے میر صاحب کہہ رہے ہیں جس اسپانسر کی بات کر رہے ہیں وہ بالکل 100% درست ہے جی. لیٹ می پٹ اٹ لائک دس کہ وی آر ان دا وار جی. یہ حالات خراب نہیں کر رہا، وہ وار لڑ رہا ہے جی بھارت. یہاں پہ بھارت ایک اسپانسر کنٹری، وہ ایک اسپانسر ہے پراکسی وار کا اور اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کا، اور اس اسپانسر کے جو کلائنٹس ہیں وہ اس کو اویلیبل ہیں افغانستان کی عبوری حکومت کی شکل میں، اور خیبر پختونخوا کی اپلیکیشن میں فتنہ الخوارج کے لوگ اس کو اویلیبل ہیں، اور بلوچستان کے بیچ میں بی ایل اے ہے، بی آر ایف ہے، بی آر اے ہے، مجید بریگیڈ ہے. اور انفارچونیٹلی ہماری جو سوشل موومنٹس یہاں پہ شروع ہوئی تھی وہ اب سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس کا انہوں نے شکل اختیار کر لیا، اور اس کی بھی لیڈرشپ کے تانے بانے کہیں نہ کہیں مل رہے ہیں. جو بلوچستان کے حالات ہیں اس کو ذرا تھوڑا سا کرٹیکل اس لیے بھی ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں جو خیبر پختونخوا میں اپلیکیشن ہے فواز صاحب، اس کے پیچھے افغانستان کی عبوری حکومت ہے جو طالبان کی حکومت ہے. اس کو شاید اتنی ٹیسٹ اپروول یا سپورٹ یا ریکگنیشن یا ان کی ایفرٹس کو جو پاکستان کے اگینسٹ وہ کر رہے ہیں، دو کام کر رہے ہیں. ایک تو ان کو ڈائریکٹ لڑوا رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور دوسرا ان تمام فیکشنز کو، ان تمام ایلیمنٹس کو، انیمیکل فورسز کو جن کی اپلیکیشن پاکستان کے اگینسٹ ہے، ان کو امبریلا پرووائڈ کر کے ایک چھتری کے نیچے ان کو یونائٹڈ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، which is very important. تو خیبر پختونخوا میں شاید طالبان کی حکومت کو اس طرح کی سپورٹ دوسری کنٹریز سے نہ ملے. بلوچستان کے بیچ میں جو انڈین اپلیکیشن ہے تھرو افغانستان سوئل، اس میں دیکھیں چائنا کے ساتھ ہمارے انٹرسٹ ہے، ہمارے اکنامک انٹرسٹ ہے، منرل رچ ریجن ہے، اور پرانی پالیٹکس بھی جہاں پہ چل رہی ہے. اس کی جو فرکشن یا ریزسٹنس کی جو لیڈرشپ ہے وہ ویسٹ میں بیٹھی ہوئی ہے. انڈیا کو جو ہے نا وہ ڈائریکٹ سپورٹ کرتے ہوئے بی ایل اے اور ان لوگوں کو کنٹرول کرتے ہوئے کوئی اور اتنی زیادہ محسوس ہو، یہ اتنا پریشر ان کے اوپر ہم شاید نہ ڈال سکیں. تو یہ ٹیسٹ اپروولز ہیں، ویسٹ کی بھی ان کو اویلیبل ہیں، چائنیز کانٹیکسٹ میں واشنگٹن کی بھی شاید اس طرح کا رسپانس نہ آئے انٹل انلیس ہم ان کو یہ سمجھانے میں کامیاب نہ ہو جائیں کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ آپ کے لیے اتنا ہی خطرہ ثابت کر دیتی ہے. لیکن تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کی طرف آپ نے بات کی، پی جے میر صاحب نے مشرف صاحب کے ٹائم کی بات کی، میں تو خود کہتا ہوں کہ ایک وائٹ پیپر شائع ہونا چاہیے کہ 1972 میں جب یہ پروونس بنا ہے وہاں سے لے کر ابھی تک جتنے فنڈز بھیجے گئے جس ٹائم میں، کیونکہ 17 میں سے تو 14 سردار رہے ہیں وہاں کے چیف منسٹر جب وہاں پہ گزر چکے ہیں، وہاں کے لوگوں سے جب 72 میں یہ پروونس بنتا ہے تو سب سے شروع کے ایڈمنسٹریٹو آرڈرز میں سے 2500 اسکول ٹیچر جو پنجاب سے یا دوسری جگہوں سے بلوچستان میں تھے ان کو ایکسپیل کر دیا جاتا ہے. واٹ واز دا ریزن؟ تو بلوچستان کو آج نقصان بھی بلوچستان کے لوگ ہی پہنچا رہے ہیں، اور بلوچستان کی ڈیپریویشن میں ایک میجر ہاتھ بلوچستان کے اپنے لوگوں کا ہے. لیکن میں اس میں فیڈریشن کو بالکل یہ نہیں کہتا کہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی یا وہ فیل نہیں ہوئے. کہنے کا مقصد یہ اکمولیٹو مسٹیکس ہیں. جہاں بلوچستان میں پولیٹیشنز نے بھی پالیٹکس اسی فینومینا کے ارد گرد کی ہے، جنہوں نے ریزسٹنس فرکشن بندوق اٹھائی ہے انہوں نے بھی اسی فینومینا کے ارد گرد ریزسٹنس کی ہے. اور اب یہ جو کامنرز نئے اٹھے ہیں ان کی سوشل موومنٹس بھی اسی سبجیکٹ کے اور اسی کے اوپر بیس ہو کے شروع ہوئی ہے، اور اب پروبیبلی انفارچونیٹلی وہ ہائی جیک ہو کے اب اس کا کنٹرول کہیں اور چلا گیا ہے اور تھنگز ہیو گون گریو فار پاکستان. تو یہ وہ حالات ہیں جو سچویشن ہے بلوچستان کے اندر ہے. اٹ از اے سیریس سچویشن. ہمیں اب وے فارورڈ کی باتیں کرنی ہے، پریکٹیکل باتیں کرنی ہے. یہ کہانیاں اب نہ یہ نئی نسل سننے کو تیار ہے بالکل، اور نہ وہ آپ کو معاف کرے گی. جی یہ یاد رکھیے. بالکل ٹھیک ہے. 2-3 چیزیں ہیں جنرل صاحب، پی جے میر صاحب دونوں میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. سرفراز بگٹی صاحب نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں جو دہشت گردی کر رہے ہیں، خاص طور پہ اسپیسیفک بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ لوگ نہ مذہب ان کا ایک ہے،
یا مذہبی خیالات میں جو ہے وہ طالبان سے ملتے جلتے نہیں ہیں، تو خوارج کی ہم بات کریں یا افغانستان کے لوگوں کی بات کریں مذہبی عقائد کے تناظر میں، نہ جو ہے یہ آپس میں متحد ہیں، تو آخر کون سی فورس ہے، کون سی ایسی طاقت ہے کہ جو ان کو متحد کرتی ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور پھر پاکستان کے وزیر ریلوے نے حکومت کا موقف ایک جگہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ جی فیصلہ ہو چکا، دہشت گرد پاکستان میں ہوں یا افغانستان میں سرکوبی کریں گے اور ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ بریک کے بعد ذرا جائزہ لیں گے کہ اگر پاکستان کارروائی کرنا چاہے تو اس کے پاس کیا گراؤنڈز ہیں۔